الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پہ کھیل کے اظہار صداقت کرنا۔ جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا۔ اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا، نہ مٹ سکے گا ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا۔ اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا۔ میرے نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے۔ یہ وعدہ پاکستان کے کسی پٹواری کا نہیں، یہ وعدہ پاکستان کے کسی پرائم منسٹر کا نہیں، یہ وعدہ پاکستان کے کسی آرمی چیف کا نہیں، یہ وعدہ وہ ذات کر رہی ہے جس کا کائنات کے ذرے ذرے پہ قبضہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ۔ کون سے ایمان والے؟ امام ابو حنیفہ سے وعدہ ہے، امام مالک سے وعدہ ہے، امام احمد بن حنبل سے وعدہ ہے، امام مالک سے وعدہ ہے، امام شافعی سے وعدہ ہے، عیسیٰ بن مریم سے وعدہ ہے۔ وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان کے پیچھے سجدہ کرو۔ اللہ کے خلیفہ اور نبی کے خلیفہ میں بہت بڑی مشابہت ہے۔ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اللہ کے نبی نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کھڑا کر کے اپنی امت سے کہا کہ پیچھے نماز پڑھو۔ اللہ اور اللہ کے خلیفہ اور محمد کے خلیفہ میں بڑی بات مشترک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا۔ یہ آپ کا پاکستان کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک صرف 3.25 لاکھ مربع میل زمین پر قائم ہے۔ صدیق اکبر کا دور خلافت تھا 11 لاکھ مربع میل زمین،
یہ آپ کے پاکستان سے 3 گنا بڑا پاکستان صدیق اکبر کے زیر نگی تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا۔ صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کی، اور قرآن نے کہا کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، دنیا میں فتوحات قائم کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 دن کم 12 سال تک 44.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا۔ حضرت عثمان نے اور قرآن نے کہا کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، دنیا میں فتوحات قائم کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ خلافت کا تاج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سر پہ رکھا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے 4.5 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کی، اور قرآن نے کہا کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، دنیا میں فتوحات قائم کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو شہید کر دیا گیا۔ خلافت کا تاج حضرت حسن کے سر پہ رکھا گیا۔ حضرت حسن نے 6 مہینے کی مدت میں 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کی۔ حضرت حسن نے اپنی حکومت کے معاملات حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ نے تنہا 19 سال تک 64,65,000 مربع میل زمین پر اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا، اور قرآن نے کہا کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، دنیا میں فتوحات قائم کریں گے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میرے محمد کے بعد دنیا میں جو خوف آئے گا، میرے خلیفہ اس کو امن میں بدل دیں گے، ہائے تباہی کو آبادی میں بدل دیں گے۔ تو نے نہیں دیکھا، تو نے وہ دور نہیں دیکھا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، منکرین حج کھڑے ہو گئے، منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے۔ کون ہے؟ ایک حضرت ابوبکر صدیق ہے، جو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو زکوٰۃ کی کوری رسی روکے گا، صدیق ان کے خلاف بھی میدان میں اتر کر اعلان جنگ کرے گا۔ صدیق نے یمامہ کی جنگ میں مسلمہ کا سر اڑایا۔ صدیق نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا۔ صدیق نے منکرین حدیث کا خاتمہ کیا۔ صدیق نے منکرین ختم نبوت کا خاتمہ کیا۔ 6 مہینے کی مدت میں امن ہو گیا۔ قرآن نے کہا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میرے محمد کے بعد جو دنیا میں خوف آئے گا، میرے خلیفہ اس کو امن میں بدل دیں گے، ہائے تباہی کو آبادی میں بدل دیں گے۔ اس سے مراد صرف صدیق اکبر ہے، جس نے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ کے تحت اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا۔ جو قرآن مانتا ہے، 18واں سپارہ مانتا ہے، سورہ نور پہ یقین رکھتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن مانے ابوبکر صدیق کو نہ مانے، جو قرآن مانے عمر فاروق کو نہ مانے، جو قرآن مانے عثمان غنی کو نہ مانے، جو قرآن مانے علی المرتضیٰ شیر خدا کو نہ مانے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و حیدر کو نکالو تو قرآن کی عظمت نہیں سمجھ میں آتی۔ اب ہم اس ملک میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و حیدر کا پرچم لہرا کے رہیں گے۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔